الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. جنت میں جانے والے لوگ وہ سوال کریں گے مجرموں سے، ما سلککم فی سقر، تم کو جہنم میں کسی نے ڈال دیا ہے؟ یہ سوال کریں گے جنتی لوگ جنت میں جو دوزخ میں چلے گئے ہیں، ان سے پوچھیں گے ارے بتاؤ تو صحیح تمہاری قسمت کو کیا ہو گیا ہے کہ کسی نے تم کو جہنم کی آگ میں داخل کیا؟ اب جو انہوں نے جواب دینا ہے وہ سن لو. کہیں گے لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نمازی نہیں تھے. وَلَمْ نَكُن نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، زندگی گزر گئی مگر ہم کسی مسکین غریب کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور جو باطل پرست لوگ تھے ان کی حمایت اتنے کرتے تھے کہ ہم اہل حق سے بھی لڑتے تھے. اسلام کے خلاف جو کارروائی ہوتی تھی ہم اس میں حصہ لیتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ ہمارے پاس موت آ گئی. موت تک ہم نے کوئی نماز نہیں پڑھی، نہ مسکین کو کھانا کھلایا، اسلام کے خلاف آوازیں دیتے رہے. مر کر اٹھنے پر ہمارا ایمان نہیں تھا. یہ وجہ ہے کہ ہم جہنم کی آگ میں آ گئے. اللہ والو، نماز اسلام سے 5 رکن ایک رکن ہے. نماز ہر روز 5 وقت فرض ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی، آپ نے فرمایا جیسے تم نے مجھے دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے اسی طرح نمازیں پڑھنا. پورے رکوع سجود تہمات جلسہ کے ساتھ پڑھنا. نماز انسان کو بے حیائی تو روک رہی ہے. اس طرح پتہ چلتا ہے کہ جڑا نماز پڑھنے باوجود بھی بے حیائیاں بے شرمیاں والے کم کرتا ہے، انہیں نماز سے نقص ہے. انہوں فکر کرنا چاہیے. حضرت
عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنے صوبیاں دے گورنراں نوں چٹھی بھیجی کہ اگر تہاڈی شکایت مرکز آئی کہ تسی نماز وقت نال نہیں ادا کر رہے، میں امیر المومنین تانوں فرق کر دیں گا۔ مینوں ایہو جے گورنر نہیں چاہیے۔ حضرت امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی انی قسمت پہ جڑے فرمانے سن کہ لوگ کہندے ہیں کہ ابو ہریرہ نو ہر حدیث یاد ہے، اسی نبی دے صحابی نہیں۔ حضرت امام ابو ہریرہ جی جواب دینے رضی اللہ عنہ، انصار نو دیکھنا ہوئے تے باغاں وچ، مہاجرین نو دیکھنا ہوئے تے دکاناں وچ، مینوں ابو ہریرہ نو دیکھنا ہوئے تے سونے رسول دے قدماں وچ۔ 5374 حدیث یاد۔ اللہ نے اتنی برکت بنائی۔ حضرت عمر جی کا زمانہ آیا، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ نو مدینے کا گورنر بنا دیتا۔ اور لطف کی گل ہے کہ قیامت تک کوئی مسئلہ بیان کر رہے انسان کوئی الجھاؤ پیچوتاب ہوئے، حضرت ابو ہریرہ جی کہتے ہیں میرے کو آ جاؤ، میرے کو قیامت تک آنے والے مسائل کا جواب موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدو نماز پڑھ دے، صحابی کا بیان ہے کہ آپ دے پیٹ مبارک اور سینہ پاک وچوں اللہ پاک دے ڈر نال اس طرح دی آواز بندی پیٹ وچ اور سینے میں، جویں ہانڈی ابھر رہی ہے کسی چولہے اتے، اور جویں چکی چلتی تے آواز دیندی، ایہو جی آوازاں نبی دے پیٹ وچ پیدا ہونیاں جدوں نماز پڑھی۔ اماں جی کا بیان ہے کہ میری باری سی، میری آنکھ کھلی، سونا رسول موجود نہیں تھی، میرے دل خیال آیا کہ اللہ دے حبیب میری کسی سوکن لے کر چلے گئے ہوں گے۔ اماں جی تسی کی بیان کر رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں چراغ نہیں سی، روشنی نہیں سی، اندھیرا سی، میں اپنے حجرے ٹٹولنا شروع کیتا اپنے نبی نو۔ حضرت صاحب سونا رسول سجدے وچ پئے سن، رات دا ہنیرا ہے، سارے جگاں دا پیر سجدے وچ پیا ہے،
کی کہہ رہے ہیں؟ اما جی کا بیان ہے کہ چلدے چلدے میرے ہاتھ سرکار دے ایڈی مبارک اتنے پہ کے آپ سجدے میں پہ رہے دعا کر رہے سن، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اللہ ایسا راضی ہو میرے اتنے کہ میری زندگی گزر جائے لیکن تم میرے تو ناراض نہ ہوئی۔ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، اتنے معافی دے دے کہ تیریاں سزاواں کو بچ جاواں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، تیرے عذاباں کو بچن واسطے تیرے کو پناہ مانگنا۔ اے گل سن والے، لا اوصی ثناء علیک، میں ہتھیار چھوڑ دیتے نے جی میں حق ہے تیری ثنا بیان کرن دا بیان نہیں ہو رہی، اخیر تے مینوں کہنا پائے گا لا انت کما اثنیت علی نفسک، تو اسی طرح ہی ہے جس طرح تو اپنی تعریف خود آپ کرتی ہے۔ اللہ والے ہو، مومن جدوں قبر جاندا ہے مستلت لہو الشمس، انہوں نظر آتا ہے جی میں سورج ڈوب رہا ہے، فرشتے کہندے نے من ربک من نبیک ما دینک، مومن کہندا ہے سوالوں دے جواب مل جان گے، تینوں نظر نہیں آتا سورج ڈوب رہا، مینوں اثر دی نماز پڑھ لین دو۔ قربان جاواں محمد تیری زندگی اتے میری گل یاد رکھنا، جب تک ایک مومن اس دنیا میں موجود ہے قیامت نہیں آئے گی۔ بیت اللہ والا منہ کر کے سرکار دو عالم نے کیا سی، او اللہ دے گھر تیری شان بڑی اچھی ہے لیکن تیرے نال مومن کی شان زیادہ ہے۔ صدیق اکبر نے کیا، ہائے کاش کہ میں مومن دے بدن دا وار بن جاواں۔ حضرت عمر جی کہندے نے میرا دل کردا میں اس گلی دا تنکا بن جاواں تاکہ مومن دیاں جتیاں دے تھلے آ جاواں۔ کیا شان ہے مومن، اللہ دا عرش اٹھان والے فرشتے صرف اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتے بلکہ مومنہ دے حق میں دعا کرتے ہیں۔ اور دونوں ایک مومن دی گل سنائیے، سید عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ نو کون نہیں جانتا؟ اثر دی نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز شروع کر دیتی، بارش شروع ہو گئی، سید نو پتہ نہیں، کچھ لوگ چلے گئے کچھ نہ رہے۔ او مسلمانوں، جدوں سلام پھیریا ہاتھ کیچڑ نال لبڑ گئے، کہندے نے باہر آن شد،
واللہ عبداللہ را خبر نہ شد کہنے بارش ہوئی تھی، اللہ کی قسم مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ بارش ہو رہی تھی، یہ تو میں ہاتھ دیکھنے لبڑے تو پتہ لگ گیا کہ بارش ہوئی ہے۔ کتنے کہہ رہے ہو لوگ؟ کانا لحمہ و عظامہ و اعصابہ و اشعارہ متوجہاً الی اللہ و فانیاً فی ذکر اللہ۔ سن رہے ہو بھائی جان؟ سنو، ٹائم ضائع نہ کرو، آخرت یاد کرو۔ سید عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ دے بارے میں عون المعبود مولانا شمس الحق صاحب نے تمہید وچ لکھا ہے کہ سید عبداللہ غزنوی کا گوشت، ہڈیاں، ان کے بعد اللہ کی طرف ہمیشہ متوجہ رہتے اور اللہ کے ذکر میں فنا رہتے۔ کیسے نمازاں پڑھتے ہو؟ سونے رسول دی ایک نماز رہ گئی، غزوہ خندق دے اندر عصر دی نماز۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا شغلونا عن الصلاۃ الوسطی۔ اللہ جنہ لوگوں نے میری عصر دی نماز ضائع کر دیتی ہے، انہوں نے گھراں وچ بھی اگ بال ہے تو انہوں نے قبراں وچ بھی اگ بال۔ نماز یحشر المتکبرون کامثال الذر یوم القیامہ، جنہیں دنیا چ نماز نہیں پڑھی ہوئے گی متکبر ہوئے گا، حشر دے میدان میں اوندا حجم جڑا 6 فٹ دا 2.5 من دا سی، آپ نے فرمایا اوندا حجم چیمٹی جڈا ہو جائے گا اور لوگ انہوں روند روند کے جان گے، مگر وہ مرے گا نہیں۔ کتھے 2.5 من دی لاش متکبر دی تے کتھے کیڑی دے برابر ہے۔ اذان سندا سی مسجد نہیں آنا۔ حضرت صاحب جی میں مچھلی بغیر پانی دے گزارا نہیں کر لی، ایویں مومن بھی بغیر مسجد آن دے گزارا نہیں کر سکتا۔ اس تو وڈی گل کی سناواں اس خطبے دے اندر بھائی جان؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافی بیمار ہو گئے، مسجد جانا چاہتے ہیں، نہیں جائے جانا۔ حضرت عباس حضرت علی جی نے کندھے اتے ہاتھ رکھیا، میں نے مسجد لے جاؤ۔ سارے جگہ دا ویر سید المرسلین خاتم النبیین مسجد جا رہے ہیں۔ 2 آدمیاں دے کندھے اتے ہاتھ رکھنے کے باوجود تخطان رجلا و تخطان علی الارض، آپ دے پاؤں مبارک زمین اتے کستے جا رہے ہیں، باوجود
کندھے اتنے ہاتھ رکھن دے طاقت اینی کمزور ہو گئی ہے کہ پیر جڑے نے بیچارے وہ لکیراں کھچ رہے ہیں، سیدھے چلے نہیں جاندے تے آ کے رہنا بس نماز پڑھی روایت سے جایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا بہت بڑا دھیان رکھ دے، وقت تو ضائع نہ ہو جائے۔ ایک سفر تو واپس آ رہے ہیں، کافی سفر گزر گیا، تھوڑا جا ٹائم رہا سی صبح دی نماز تھک گیا، فرمایا نیند آئی ہے لیکن نماز صبح دی ضائع نہ ہوئے، اقلال لنا اللیل یا بلال، اے بلال بیٹا حفاظت کرنا، صبح دی نماز جماعت تو رہ نہ جائے۔ حضرت بلال جی کہتے ہیں میں نفل پڑھتا رہا، اجے پاؤ نہیں پھٹی، پھر میں کیا کہ میں ٹاساں لگا لینا اونٹ دے کچاوے نال، مشرق وال منہ کر لینا، اللہ اللہ کرتا رہنا، جس ویلے پاؤ پھٹے گی اذان دے دیا گا۔ بخاری شریف اکھ لگ گئی، اتنی اکھ لگی کہ سورج روشن ہو گیا، اللہ دے حبیب موجود نے اس قافلے، بلال بیٹا نماز طے ہو گئی، کہتے ہیں ناراض نہ ہونا، تاڑے اور میرے اتے سب اتے اللہ کا قبضہ ہے۔ جس رب نے تانوں نے اٹھن دیتا انہیں مینوں میں نہیں اٹھن دیتا، میں مجبور تھا یا رسول اللہ۔ فرمایا اس بات دی بھی شیطان مسلط ہو گئے، نکلو وضو کرو۔ میرے پیغمبر نے سورج چڑھنے کے بعد دو پہلی سنتاں پڑھ کے دو فرض پڑھائے، پہلی رکعت وچ قل اعوذ برب الفلق پڑھا اور دوسری رکعت وچ قل اعوذ برب الناس پڑھا، لیکن نماز نہیں چھڈی۔ ابلیس نے ایک سجدہ نہیں کیتا، وہ کافر ہو گیا۔ پنجاب نمازاں فرضاں دے 17 سجدے بن لینے کا کہا، 17 رکعتاں دے 34 سجدے بن لے، تو 34 سجدے روز نہیں کرتا فرض نماز دے، تو کہنا میں مسلمان ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا یدفن فی مقابر المسلمین، بے نماز نو مسلمانوں نے قبرستان دفن نہیں کرنا چاہیے۔ سلف صالحین دی تحقیق ہے کہ بے نماز جنازہ بھی نہ پڑھو،
اسی طرح دفن کر دیا، اس لے کے نہیں کہ جنازہ پڑھایا جائے۔ روایت آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص نے ایک چادر دیتی، انہوں نے پھول بوٹے بنے ہوئے سن۔ میرے نبی نے وہ پہن کے نماز پڑھائی، سلام پھیر کے فرمان لگے الحتنی اعلام هذه الخمیسہ، اس چادر دے پھول پتیاں نے مینو صحیح نماز نہیں پڑھن دیتی۔ جن نے بھیجی میرے کو آئے وہ اپنی چادر لے جائے، مینو بارے نہیں آنی، اور کوئی کھردری چادر بھیج دے تاکہ میری نماز خراب نہ ہو۔ کہتے لوگ روایت سے جایا من خرجا من بیت متطہرا الى صلاۃ المکتوبہ فاجرہ کاجر الحاج المحرم، جڑا آدمی اپنے گھر چوں نکلیا فرضی نماز پڑھنے واسطے با وضو، فرمایا انہوں اتنا ثواب ملے گا جس طرح حاجی احرام بنتا ہے اور اس حاجی نو ثواب ملتا ہے، اتنا ثواب اس نمازی نو ملے گا جڑا کرو وضو کر کے مسجد جا کے فرضی نماز پڑھے۔ اگر ضحیٰ دی نماز پڑھنے واسطے آوے انہوں عمرے کا ثواب ملے گا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ جدوں شہید ہو گئے اور دشمنوں نے کیا تنہیم پہاڑی تلے جا کے انہوں پھانسی دے تختے سے لٹکاؤ، حضرت صاحب اور نہ کافرہ نے کیا تیری کوئی خواہش ہے خبیب تو دس دے، تیری خواہش اسی پوری کریں گے۔ جانا کتنے سولی چڑھنا ہے، میں پوچھتے ہیں تیری خواہش کی؟ سب دوست سنو، دھیان نال بڈھے ہو جوانوں، اتنے نہیں رہنا جی، جانا ہی۔ کہنا میری خواہش ہے کہ میں نے 2 رکعت نماز پڑھ لیو۔ ہن حضرت صاحب نے پتہ ہے کہ میں سولی تے چڑھنا ہے، لیکن 2 رکعت انہوں نے ایسیاں پڑھیاں کہندے نے اینا دل لگیا کہ جی نہیں کرتا سی سلام پھیرن واسطے، لیکن خیال آیا کہ کسی دشمن نہ کہن کہ نبی دا مرید سولی کو ڈرن واسطے نمازاں لمیاں بن جائے۔ ویسے انسان حیران ہوتا حضرت صاحب کہ سولی اڈھی ہوئی ہے اور انہوں پتہ ہے کہ میں 2 رکعتوں کے بعد سولی چڑھ جانا ہے، پھر انہوں اللہ دے نال نماز پڑھدا اتنا سواد آ گیا ہے، بدل حیران پریشان ہوتا ہے، حیران کہ ایسا انسان۔ دل لگا کے یا جب ربوں کا من رائی غنم